الرحیم سورت آل عمران آیت نمبر 168۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین قالوا لإخوانهم وقعدوا لو اطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن انفسکم الموت ان کنتم صادقین۔ محترم المقام مومنین کرام، ناظرین و ناظرات، ماشاءاللہ آج 16 رمضان المبارک ہو گئی۔ رمضان اب جا رہا ہے، الحمدللہ۔ اللہ قبول فرمائے آپ کی ہم سب کی عبادتوں کو، اور اس درس کو بھی اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی جو درس شروع کیا تھا سخاوت القرآن کے نام پر، آج اس کی نشست نمبر 79 ہے، یعنی 1+80 جو ہم کہتے ہیں، 1+80 79 ہے۔ اور آج ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 168 سے شروع کریں۔ پہلے تو 168 کا مضمون سن لیجئے، بہت ہی بیوٹیفل مضمون ہے۔ وہ لوگ جو 168 79 درس ہے 79، اور یہ 168 آیت نمبر 168 اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو جنگ سے پہلو تہی کر کے گھر بیٹھ گئے، جنگ ختم ہو گئی، جب مسلمان آ گئے، کچھ تو ظاہر ہے شہید ہو گئے، انہوں نے، یہ پہلے بھی گزر چکا ہے پھر آ رہا ہے وہی مطلب، انہوں نے اپنے بھائیوں کے لیے کہنا شروع کیا کہ اگر ہماری بات مان لی ہوتی تو نہ مرتے۔ اللہ نے ایک عجیب جملہ کہا کہ میرے حبیب ان سے کہیے کہ جب تمہیں موت آئے تو موت کو ٹال دینا ہے۔ کیا ہی اچھا ہے کہ انسان اللہ کے لیے مرے، ورنہ مرنا تو ہے ہی صحیح۔ یہ ایک میسج کمپلیٹ ہو گیا۔ الذین قالوا لإخوانہم، وہ لوگ سے مراد وہ جو بیٹھے رہے۔ اس کو ذرا چیک کریے، کیوں ٹک ٹک کیوں؟ اب یہ دیکھیے گا، قالوا لإخوانہم، انہوں نے کہا اپنے بھائیوں کے لیے، بھائیوں سے مراد وہ شہید بھائی مقتول، فقعدوا، اور وہ تو بیٹھے رہے اس حال میں کہ وہ بیٹھے رہے، لو اطاعونا ما قتلوا، اگر وہ ہماری اطاعت کر لیتے تو شہید قتل نہ ہوتے۔ قل، آپ فرما دیجئے ان کے جواب میں میرے حبیب، فادرؤوا عن انفسکم الموت، فادرؤوا عن انفسکم الموت، تم دور کر لو، ادرا یدر، دور کرنا، تم دور کر لو اپنے نفسوں سے موت کو جب آئے، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اس میں سورہ جمعہ میں بھی یہی آتا ہے، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین، دلیل لاؤ اگر سچے ہو۔ اگر تم موت کی تمنا کرتے ہو، اگر سچے ہو دعوے میں، اگر سچے ہو دعوے میں تو موت کی تمنا کرو۔ یہ مضمون بہت زیادہ گزرا ہے، ان کنتم، ہاں ان کنتم صادقین، بالکل کئی دفعہ گزر چکا ہے۔ یہ مضمون قرآن میں بہت زیادہ استعمال ہوا ہے کہ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو دلیل لے آؤ۔ فلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، یہ اسٹیٹس ہے شہید کا اسٹیٹس۔ شہید کا اسٹیٹس یہ ہے، نمبر 1، شہید زندہ ہوتا ہے۔ نمبر 2، شہید کا وہ لگا ہوا خون بدن پہ یا کپڑے پہ پاک کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ نمبر 3، شہید کو انہی کپڑوں میں دفن کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، شہید دوسروں کے لیے سفارش کرنے کا حقدار ہے۔ نمبر 5،
شہید کا پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نمبر 6، شہید کے ماں باپ کو معافی دے دی جاتی ہے، شہید کی 7 اولاد کو معافی دے دی جاتی ہے، شہید کے رشتہ داروں کو معاف کر دیا جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ شہید پر کتابیں لکھی گئی ہیں کہ سٹیٹس اس کا کیا ہے۔ ایک سٹیٹس یہاں آ رہا ہے، یہ سٹیٹس یہ ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا، یہ پہلے مضمون، 2 مضمون ہیں۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ، بھائی غلطی لگا ہوا، بھائی خود کٹو۔ ایک تو یہ جو لوگ ہاتھ میں مائک پکڑ لیتے ہیں اس سے بھی نقصان ہو جاتا ہے، خراب ہے۔ اب آئیے ذرا اسٹیٹس دیکھیے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اور گمان نہ کرنا ان کے بارے میں جو راہ خدا میں شہید ہو گئے کہ وہ مردہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اموات ظاہر ہے، امواتن تھا وقف کی وجہ سے، جو راہ خدا میں شہید ہو گئے انہیں مردہ نہ کہو۔ یہ سٹیٹس اس سے بڑا ہے، گمان بھی نہ کرو کہ شہید مردہ ہے، خیال بھی نہ لاؤ۔ بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ شہید زندہ ہیں اور اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ ایک واقعہ میں نے پچھلے، مراد روحانی رزق ہے، ظاہر ہے وہاں کوئی کھانا تو نہیں کھا رہے، رزق اللہ کی طرف سے، جو اللہم ارزقنا حج بیتک الحرام، حج بھی رزق ہے، ہاں زندگی بھی رزق ہے، شاباش۔ اب یہ اللہم ارزقنا زیارت الحسین، امام حسین کی زیارت بھی رزق ہے، یہ رزق سے مراد ہاں روحانی غذا۔ ایک صاحب تھے حجت الاسلام والمسلمین، سید موسوی دامغانی، یہ ایران کے منسٹر تھے، ہیلی کاپٹر پہ جاتے ہوئے شہید ہو گئے، میرے یہ دوست تھے۔ ان کے بڑے بھائی جعفر موسوی دامغانی اور میں ایک ہی جگہ رہتے تھے، ایک ہی مدرسے۔ سید جعفر خادم مدرسہ تھے اور میں طالب علم تھا، بعد میں استاد تھا۔ ہماری بڑی برادری تھی آپس میں۔ ان آغائے شہید کو 700 ریال ادھار ضرورت پڑ گئے، تو میرے پاس تھے، اتفاق سے انہوں نے مجھ سے مانگے، میں نے دے دیے، میں وہاں جانے کے بعد آپ کو واپس کر دوں گا۔ وہاں سے جو آئے پہلے ٹور پہ گئے ہیلی کاپٹر میں، ہیلی کاپٹر میں آگ لگ گئی، شہید ہو گئے۔ جنازہ ہو گیا، دفن ہو گئے۔ ظاہراً تیسرے دن، اللہ ظاہر ہے تیسرے دن یہ جعفر میرے پاس آئے، ظاہراً ہو چکا تھا۔ انہوں نے آ کر مجھ سے کہا کہ داداش نے، اخوی نے، بھائی نے آپ سے کوئی 700 ریال لیے تھے۔ میں نے تو کسی کو بتایا نہیں تھا، نہ انہوں نے کسی کو بتایا، موقع نہیں ملا۔ میں نے بڑی کوشش کی اس کو ٹالنے کی، جھوٹ بھی نہ ہو۔ میں نے بڑے طریقے سے کہا، دوست آپس میں لیتے رہتے، میں نے بھی شاید کبھی لیے ہوں، انہوں نے اس قسم کے کہ وہ، مگر اتفاق سے وہ نہ مانے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی رات کو خواب میں آئے تھے، انہوں نے فرمایا کہ آغا سخاوت حسین کے 700 ریال واپس کر۔ شہید زندہ ہے نا، زندہ ہے تو آگے انہوں نے باقاعدہ بتا دیا۔ میں نے بڑا پہلو تہی کی کہ میں نہیں لوں گا، انہوں نے خیر کہا کہ دینے ضروری ہے، انہوں نے 700 مجھے دیے اور میں نے ان کو واپس کر دیا، لے لیے لے کے واپس کر دیا۔ یہ ایک مثال میرے ساتھ جو ہو چکی ہے۔ دوسری مثال، آیت اللہ دستغیب شیرازی کو بم لگا، جمعہ پڑھا رہے تھے،
जुमे के दौरान बम फटा और उनके चीथड़े उड़ गए। खुतबे के दौरान पूरा गोश्त के टुकड़े चुन के दफन कर दिया गया। रात को, उसी रात अपनी एक शागिर्द थी, उनकी बेटी बनी हुई थी, हमसाई भी थी, वो ख्वाब में आए, कहा कि बाबा आप कैसे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, मगर मुझे थोड़ी सी तकलीफ है। क्या तकलीफ है? कहा मेरे गोश्त का टुकड़ा फलां हमसाए की छत पे पड़ा है। उन्होंने जाके देखा, सैयद मोहम्मद हाशिम दस्तगैब ने, उनके बेटे ने, तो वहीं पड़ा हुआ था। हाँ, तो ये दो मिसालें आपको बता दी कि शहीद का बकायदा कांटेक्ट रहता है। वो जिंदा हुआ है ना, वो उसका टुकड़ा जो उन्होंने कहा तो जिंदा है, जाहिर है। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, खुश है वो। फरह, फरह कहते हैं सिफत मुशब्बह है, जैसे हसन है, हसन, इसी तरह फरह जो हमेशा खुश हो, उसको फरह कहते हैं। जमा हो तो फरहून, नस्बी हालत या जरी में फरहीन, जो कल आप पूछ रहे थे। फरहून होगा अगर हो रफ़ी हालत, फाइल हो या मुब्तदा हो। नस्बी या जरी हालत हो तो फरहीन। फरहीन बिमा आताहुमुल्लाहु, इस हाल में कि वो खुश है, बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ल, जो अल्लाह ने फजल से उन्हें अता किया। ये जुमला भी कई दफा गुजरा है। अम यहसुदून अन्नास अला मा आताहुमुल्लाहु मिन फज़ले, आले मोहम्मद से लोग हसद करते हैं उसके एवज जो अल्लाह ने उनको फजल अता किया। क्योंकि आले मोहम्मद तक पहुंच तो सकते नहीं, तो खानदान यजीद जेलसी करता है। और इमाम हसन का जुमला अलैहिस्सलाम जो परसों पढ़ा था, लो फवल्लाह फवल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हू लौ कुमतु अला हाज़ल मकाम व ज़करतु मा आतानल्लाहु मिन फज़लिही हौलन फहौलन लम उहसिह, अगर मैं हसन इस चबूतरे पे खड़ा हो जाऊं, सालों साल मैं वो फजाइल पढ़ता रहूं अपने खानदान के जो अल्लाह ने फजल किया है, तो साल खत्म हो जाएंगे, हमारे फजाइल खत्म नहीं होंगे। अल्लाह आपको सलामत रखे। वयस्तबशिरून बिल्लज़ीना लम यल्हक़ू बिहिम मिन खल्फ़िहिम, और वो बशारत देते हैं उनको जो उनके पीछे रह गए, उनको बशारत देते हैं। ये बशारत हुई ना, ये बशारत ही तो है कि मैं तो जन्नत में हूं, मेरे गोश्त का टुकड़ा उठा के मेरे साथ दफन कर देना, बशारत हो गई ना। उनको भी बशारत देते हैं कि जो तुम्हारे चंद दिन हमारे साथ गुजरे थे कोई नुकसान दे नहीं थे, हम तो जन्नती थे। ये बशारत हुई ना। कि कल ही रात को जो हम गए थे मास्टर जी और मैं फातिहा पढ़ने, तो वो बच्ची क्या बता रही थी, आपकी जो बाजी, कि मेरी वालदा मुझे ख्वाब में आ रही है डेली, और एक दिन हम रोटी रखना भूल गए तबरुक में, तो उन्होंने बकायदा कहा कि मैं भूखी हूं। देखिए, माता अला हुब्बे आले मोहम्मदिन माता शहीदा, आले मोहम्मद की मोहब्बत में भी जो मर गया वो भी शहीद है। फरहीन, वो भी आज बशारत दे रहा है। देखिए, बकायदा आ रहे हैं, आके बता रहे हैं। ये हमारे मुजाहिद हुसैन काज़मी जब बहुत हुए तो कई मरतबा वो ख्वाब में आए, मेरे ख्वाब में भी आए, ये यावर सैयद के भी ख्वाब में आए। बल्कि एक दफा तो अजीब इत्तेफाक हुआ कि जो ख्वाब मैंने देखा वही यावर सैयद ने देखा, एग्जैक्ट उसी टाइम के ऊपर, बिल्कुल सेम ख्वाब हमने देखा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जनाजा पड़ा है,
اور شاہ صاحب اعلان کر رہے ہیں کہ آؤ جنازہ پڑھو. ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ میں تو الوحدی سینٹر میں ہمیشہ آتا ہوں اور میں آپ لوگوں کو دیکھتا ہوں. یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آل محمد کی محبت میں مرنے والا القاد لعیالہ کل مجاہد فی سبیل اللہ. وہ اپنے بچوں کی روزی کمانے گیا تھا, حضور نے فرمایا وہ مجاہد فی سبیل اللہ, جو اپنے بچوں کی, آپ جو بچوں کی روزی کماتے ہیں, آپ کا اسٹیٹس حضور کے نزدیک مجاہد کا. یوں سمجھے آپ بدر میں ہیں, احد میں ہیں, خندق میں ہیں, حنین میں ہیں, صفین میں ہیں. تو اس میں شہید کیوں گے؟ حب آل محمد پہ شہید ہوئے, مجاہد ہوتے ہوئے. دیکھا آپ نے کہ ان کا کنٹیکٹ ابھی بھی لوگوں کے ساتھ. زیارتوں میں ہی تو جا رہے تھے اتفاق سے. ایک ہفتے بعد زیارتوں میں جانا تھا, ویزا وغیرہ سب لگ گیا تھا, سب ارینج ہم نے کیا تھا. تو دیکھیے یہ ان کا کنٹیکٹ ہے باقاعدہ. مجھے کہا $2000 چاہیے ادھار, زیارتیں کر رہا ہوں بعد میں دے دوں گا. میری جیب میں اتفاق سے پیسے تھے 2000, اتفاق سے کہیں سے نیاز وغیرہ کے ملے تھے. میں نے کہا شاہ جی رکھ لیں یہی سیڑھیوں پہ. کہنے لگے بعد میں لے لوں گا اگلے ہفتے. ابھی ضرورت نہیں, اگلے ہفتے کیا دوسرے دن تو وفات پا گئی. تو اب بھی کنٹیکٹ ہے ان کا, ابھی بھی لوگوں کے خواب میں وہ کبھی کبھی آ جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آل محمد کی محبت میں مرا وہ بھی شہید ہے, اس کا بھی کنٹیکٹ رہے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمارے ماں باپ خواب میں نہیں آتے, ہمارے بزرگ مرحوم کیسے خواب میں آئیں؟ جب آپ ان کو یاد نہیں کریں گے تو کیسے آئیں گے؟ یاد کریں کہ قرآن پڑھیے رمضان میں, خود آئیں گے وہ آپ کا شکریہ ادا کریں گے. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بہم, بشارت دیتے ہیں ان کو جو ابھی ان سے ملحق نہیں ہوئے, من خلفہم ان کے پیچھے, اللہ خوف علیہم ولا هم یحزنون, اور یہ کہتے ہیں کہ نہ کسی قسم کا خوف ہے ہم پر نہ کوئی حزن ہے. یعنی شہیدوں پہ نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی حزن ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین, بشارت دیتے ہیں اللہ کی نعمت پر اور اللہ کے فضل پر. باقاعدہ آ کے بتاتے ہیں خوابوں میں کہ ہمیں تو اللہ نے نواز دیا, ہم تو جنت میں پہنچ گئے. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُؤْمِنِينَ, اور تحقیق اللہ مومنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. مومن کون ہوتے ہیں؟ الَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِلَّهِ وَالرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ, وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور رسول کو لبیک کہا بعد اس کے کہ ان کو زخم بھی لگے, زخموں سے چور چور ہو کر گرے پڑے تھے احد میں, اور جب رسول نے کہا تو اسی زخمی بدن سے کہا لبیک یا رسول اللہ, حکم ہو یا رسول اللہ. کیا ہوگا یہ, کیا یہ ہے انسان کا درجہ. صاحب ہے, ان کا نام ہے عباد, بعض نے اسے عباد لکھا ہے, بعض نے اسے عباد لکھا ہے. بشار اور عباد یہ دو صحابی ہیں. عباد یا عباد کے بارے میں یہ میں نے واقعہ پڑھا کہ وہ شب میں کھڑے ہوئے تھے, وہ جنگ کے میدان میں پہرا دے رہے تھے. تو کیونکہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے تو تیروں کو پش بیک ہی نہیں کیا, ادھر سے آقا کی نماز ختم ہوئی, ادھر سے ان کی جان ختم ہو گئی. دنیا میں مجاہد گزرے, حبیب ابن مظاہر, ابو سمامہ سیداوی, مسلم ابن اوسجہ, کیسے جہاں سے تیر آتے ہیں حبیب کہتے ہیں میرے سینے پہ لگے, فرزند رسول کو نہ لگے, ہمارے آقا کی نماز صحیح ہو جائے, صحیح نماز پڑھ لیں. کیا استقلال ہے. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین. مسلم ابن اوسجہ خضاب کر رہے تھے 10ویں کی رات کو, تو کسی نے کہا آج کی شب کیا خضاب کرنے کی شب ہے؟ بوڑھے صحابی کہتے ہیں آج میں بڑا خوش ہوں کہ مجھ میں اور جنت میں ایک رات کا فاصلہ رہ گیا. یہ تبشرون یہ میں بڑا خوش ہوں. امام حسین کے جان نثار مجبوراً نہیں لڑے, اختیاراً لڑے, آپشن تھا. ورنہ جب چراغ بجھایا تھا تو چلے جاتے.
میرا نہیں خیال کہ ایک بندہ بھی گیا. لوگوں نے لکھا ہے غلط لکھا ہے, میرا بالکل خیال نہیں کہ ایک بندہ بھی گیا. بلکہ میری کتاب آپ لے لیجئے, آج ہی لے لیجئے گا. نہیں یہ بیان المصائب, اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے مصائب لکھے, تازہ کتاب ہے. تو کوئی بھی نہیں گیا. یہ دلیل ہے کہ امام حسین کے ساتھ شہید ہونے والوں میں کوئی مجبور شہید نہیں, ہر ایک مختار شہید ہے, آپشن کے ساتھ شہید. ہاں, اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہم نے امام حسین کو بائی چانس نہیں مانا, بائی چوائس مانا. بائی چانس مانا ہو تو پھر بائی چانس آدمی خدمت کرے گا, بائی چوائس مانا ہو تو مر مٹنے والی خدمت کرے گا. یستبشرون بنعمت من اللہ وفضل وان اللہ لا یضیع اجر المؤمنین الذین استجابوا للہ والرسول من بعد ما اصابہم القرح. وہ لوگ جنہوں نے باوجود زخموں کے, قرح گزر چکا ہے, زخم پہنچنے کے باوجود, زخم لگنے کے باوجود اللہ اور اس کے رسول کو لبیک کہا. للذین احسنوا منہم, اور ان کے لیے ہے یہ اجر جو ضائع نہیں ہوتا. ان کے لیے کیا ہے؟ للذین احسنوا منہم, ان میں سے جو اور آگے بڑھ کے احسان کر گئے, واتقوا, اور متقی رہے, ان کے لیے ایک اور چیز ہے, اجر عظیم, عظیم اجر ہے, نعمت الگ, لا خوف علیہم ولا هم یحزنون کا اسٹیٹس الگ, فرحین کا اسٹیٹس الگ, یستبشرون کا الگ, عند ربہم یرزقون کا الگ, ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا کا الگ. یہ سارے اسٹیٹس کے ساتھ جو محسن ہیں ان کے لیے ایک اور چیز ہے, اور وہ ہے اجر عظیم. امام حسین علیہ السلام نے کسی نے ایک کا دکا درہم مانگا, آپ کے پاس جتنے تھے ہزاروں, اختلاف روایت ہے, آپ نے دے دی, سب کے سب دے دی. علی ظاہر مانگنے والے نے مانگا تھا ایک یا دو, آپ کے خزانے میں تھے 50,000, آپ نے 50,000 دے دیا. سائل نے پوچھا کہ فرزند رسول منہ چھپا کے کیوں دیا ہے؟ کہا شرم آ رہی ہے کہ کم دیا. بس جی, لوگ سمجھتے نہیں ہیں. جو عام سائل کو 50 دے کر کہے کہ شرم سے منہ چھپا لیا ہے کہ کم دیا, وہ اپنے چاہنے والوں کو نہیں دیں گے. طریقہ آتا ہو مانگنے کا, فضولیات میں نہ پڑے, عبادتوں کو ضائع نہ کرے, دودھ کے کڑاہوں میں ایک سپ شراب کی نہ ڈالے, سارے اپنے اعمال کے رجسٹر کے اندر غیبت و تہمت و حسد نخوت تکبر نہ ڈالے. امام حسین علیہ السلام کا تو خانہ نیاز دشمنوں کے لیے جاری و ساری ہے, کیا ہمیں وہ نہیں نوازیں گے؟ وہ کیا بتایا تھا آپ کو واقعہ 200 پیالی کا, آپ تھے کہ نہیں تھے؟ 200 پیالی کا واقعہ بتایا تھا ہندو کا. ایک ہندو تھا جس نے 200 پیالی چائے دی علامہ کنتوری کو. یہ ایرانی عالم تھے, میرے خیال میں ریکارڈ نہیں ہوا, شاید ایسے بیٹھے بیٹھے بتایا ہوگا, ریکارڈ نہیں ہوا, ایسے بتایا تھا, ریکارڈ بھی ہو جائے. علامہ کنتوری رحمت اللہ علیہ ایرانی عالم تھے, مجتہد تھے, بغرض تبلیغ قم سے آئے, وہیں بس گئے انڈیا, اردو سیکھ لی. جیسے یہ اپنے نہیں رضا آغا صاحب, یہ جو آپ کے دوست عنایت خان ہیں, یہ لوگ بھی ایرانی ہیں, ان کے بھی بزرگ آئے تھے تبلیغ کے لیے, یہی رہ گئے یہ لوگ. اچھا, وہ عاشور کے دن آغا سجاد عاشور کے دن علامہ صاحب ایک مجلس کرتے تھے, 200 لوگوں کی فاقہ شکنی کراتے تھے, اور انہوں نے چاہا کہ چائے سے فاقہ شکنی ہو, سردی کا موسم تھا, 200
प्याली चाय का ऑर्डर किया हिंदू की दुकान पर, जिस पे काम करने वाला, चाय बनाने वाला मुसलमान था, ओनर हिंदू था। अलामा साहब ने कहा कि पैसे नहीं है, 12 को पैसे ले लेना, 12 को पैसे आएंगे, 12 को ले लीजिएगा। जैसे भला हो इसका शानदार वाले का, आज जो हमने चीजें ली थी उसने पैसे ही नहीं दिए। डॉक्टर साहब पहली मरतबा आए रमजान में, जो चीजें ली है बस हमारी तरफ से दिया। तो उन्होंने कहा ठीक है 12 को दे दीजिएगा। 12 को जो अलामा के अजीज देने गए, उन्होंने कहा, बेटा बैठा था ओनर का, रोने लगे। उसने कहा पैसे नहीं लेने। कहा क्यों? कहा कल बाबा मर गए और रात को ख्वाब में आए थे और कहते थे अलामा से 200 प्याली के पैसे न लेना, मुझे हुसैन ने बख्शवा दिया। अब जरा गौर करें, हुसैन का खाने रियाज मास्टर जी ये समझिए। अगर हमारे लोग, हमारे शियों में एक गलती ये विचारों में हो रही है कि उनको समझ नहीं आ रही कि वो इमाम हुसैन से कैसे मांगे। किरदार और अमल की किश्ती पे सवार होकर इमाम हुसैन से मांगे, अमल की किश्ती पे सवार होकर बस। हुसैन अलैहिस्सलाम का खाने नियाज तो हिंदुओं के लिए खुलूस से मांगे, खुलूस से, सिंसियरिटी से, कीड़े ना निकाले कि ये कैसे होगा, ये कैसे, ये कीड़े ना निकाले, जी हाँ कैसे कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। चलिए दर्स तमाम हो रहा है। लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अज्रुन अज़ीम अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना। ये वो लोग थे जिनको कहा लोगों ने कि लोग जमा हो गए तुम्हारे खिलाफ, फ़ख़शौहुम डराया उन्हें, डर जाओ, डराओ उन्हें, डरते रहो उनसे, फ़ख़शौहुम उनसे डरो, वो लोगों से, बड़े लश्कर से। क्योंकि एक साहब थे, उन्होंने बाकायदा ये आकर उनका नाम भी लिखा है कि उन्होंने, हुआ इस तरह के अबू सुफियान ने एक शख्स को खरीदा, उसका नाम था नईम इब्ने मसऊद अशजई। तो कहा कि मैं तुम्हें 10 ऊंटों के बराबर खुरमा और सूखे अंगूर दूंगा, मुनक्का जिसे आप कहते हैं। तू जाके मुसलमानों को ये खबर दिया कि हमारा लश्कर बहुत बड़ा। जबकि उधर एक और साहब थे जो अबू सुफियान को डरा आए थे, और उन्होंने जाके अबू सुफियान से ये कहा था कि अबू सईद खज़ाई, उन्होंने कहा था अबू सुफियान हमारा लश्कर बहुत बड़ा है, वो उनको डरा है। अबू सुफियान तो भागने लगा, भागते भागते उसने नईम को पकड़ लिया। नईम या नुआइम भी लिखा है बाज़ ने। नुआइम से कहा कि तुम जाओ और ये करो, मैं 10 खुरमा के ऊंट दे दूंगा, 10 अंगूरों के ऊंट दे दूंगा। इत्तेफाक ये हुआ कि ये जो नुआइम नामी शख्स था, इसने कॉल गलत कर ली। ये आया तो सही डराने के लिए मुसलमानों को, और आगे मिला आकर मौला अली को, और मौला अली को डराने लगा। मौला अली ने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। अल्लाह ने इसे कुरान में शामिल कर दिया। अभी अल्लज़ीना क़ाल लहुमुन नासु इन्नन नास क़द जमअू लकुम, वो थे मोहसिन लोग, वो थे जिनको कहा लोगों ने, वो लोगों से मुराद वही नुआइम टाइप के, नईम टाइप के जो लोग थे, मुनाफिक या अब्दुल्ला इब्न उबई टाइप के। इन्नन नास क़द जमअू लकुम, यजीद का पूरा खानदान जमा हो गया है तुम्हारे लिए, फ़ख़शौहुम उनसे डरो, वो अबू सुफियान वालों से। फ़ज़ादहुम ईमाना, वो आए डराने के लिए, इनका ईमान और उरूज पे चला गया कि अब तो मजा आएगा। अगर बहुत लोग हैं तो फिर कत्ल होने का भी मजा आएगा, लड़ने का भी मजा आएगा। सुभान अल्लाह। फ़क़ालू, और उन्होंने कहा हस्बुनल्लाह व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह काफी है और वो बेहतरीन वकील है। कहा मौला अली ने, कुरान में अल्लाह ने बना दिया।
इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन ओहद में सबसे पहले मौला अली ने कहा, अल्लाह ने कुरान बना दिया। कुरान बाद में आया, मौला की जबान पे पहले आया। सुभान अल्लाह। क्या कहना मौला अली के इल्म का, अदाओं का, कि अल्लाह उनकी अदाओं को कुरान बनाता जा रहा है। या बड़े भाई की अदाएं कुरान है या इनकी अदाएं कुरान। फनक़लबू बिनिअमतिम मिनल्लाह, इस पर इमाम सादिक ने कहा 4 आयतें कुरान की ऐसी हैं, हमारे चाहने वाले क्यों नहीं पढ़ते? आयत खत्म होने से पहले जवाब आता है या फौरन जवाब आता है नेक्स्ट आयत, उनमें एक ही फनक़लबू बिनिअमतिम मिनल्लाह व फ़ज़लिन लम यमससहुम सू। फनक़लबू बिनिअमतिम मिनल्लाह, पलट आए वो अल्लाह की नेमत से, व फ़ज़लिन और अल्लाह के फजल से, लम यमससहुम सून, हस्बुनल्लाह कहने वालों को तो कुछ भी ना हुआ। ये उन्हें तो, उनका तो कोई बाल भीगा ना कर सका। ये हाँ जवाब दे रही है फनक़लबू, अगली आयत में जवाब है। हस्बुनल्लाह व निअमल वकील के जवाब अगली आयत है, ये फा जवाब दे रही है। या वो आयत वज़न्नून इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन फ़ज़न्ना अल्ला नक़दिर अलैहि फ़नादा फ़िज़्ज़ुलुमाति अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अल्ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन फ़स्तजबना लहू व नज्जयनाहु मिनल गम व कज़ालिका नुनजिल मुमिनीन। शाबाश, जवाब दे रही है। माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, इसका जवाब फौरन। 4 आयतें कुरान की ऐसी है कि फौरन अल्लाह जवाब, उफ़व्विज़ु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह। तो ये अस्माए आज़म है, ये इसमें आज़म है। फ़क़ौल शाबाश अल्लाहु सय्यात मा मकर, फौरन जवाब दे। ये सुबह की जो ताकीब है, चारों में ये चारों आयत हैं हमारे इमाम, जिन्होंने एक की बजाय 4 इसमें आज़म बता दी। और ये 4 इसमें आज़म कुरान में ऐसे हैं मास्टर जी, नोट कर लीजिए आज, कि इनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। ये 4 इसमें आज़म ऐसे हैं जो गारंटी है कि 4 पढ़ो दुआ कबूल होगी, गारंटी। यही यही चाहिए। अल्लाह व उफ़व्विज़ु अमरी माशाअल्लाह ला कुव्वता इल्ला बिल्लाह और वज़न्नून। फनक़लबू बिनिअमतिम मिनल्लाहि व फ़ज़लिन लम यमससहुम सूउन वत्तबऊ, जिनको प्रिंट करके दिए हैं, जिनको लिख के दिए हैं आगा मुख्तार, वो माशाअल्लाह आराम फरमा रहे हैं, वरना वो अभी काफी आपको दे देते हैं, लिख के दिए हैं। सुन रहे हो तो खुदा उनको ले आए, तो जुमे में लेते हैं कापी दे दें सबको, कम से कम इतना बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सब लिख के दिया है। हम भी नहीं रहेंगे ना, अगर आपने आज भन तोड़ कर दी तो मेरे ख्याल से हम भी नहीं रहेंगे। जानी न, क्या कहते हैं, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। जैसे आप चाहें। तबऊ रिज़वान अल्लाह वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, उन्होंने फॉलो किया अल्लाह की रिज़वान को। सुभान अल्लाह, वो डरे नहीं, लोगों की रज़ा नहीं चाहिए, अल्लाह की रज़ा चाहिए उन्होंने। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, अल्लाह साहिब फ़ज़ल अज़ीम है। बस यहीं तक दर्स काफी है। लम यमससहुम, लम यमससहुम सू की बात में है ना, लम यमससहुम सूउम माशाअल्लाह। हाँ, वो चारों मिल जाते हैं, चारों इसमें आज़म मिल जाते हैं। फजर की ताकीब कमाल की ताकीब है, इसलिए तो है कि इस ताकीब के बाद दुआ रद होती नहीं। कम से कम ये आप घर में भी हो तो ये 4 आयतें जरूर पढ़ लें, कमाल चीज है। हस्बी रब्बु मिनल मरबूबीन, हस्बी अल खालिकु मिनल मखलूकीन, हस्बी अल राज़िकु मिनल मरज़ूकीन। क्या जुमले हैं। हस्बी मन हुआ हस्बी, हस्बी मन लम यज़ल
فانقلبوا بنعمت من اللہ وفضل لم یمسسہم سوء واتبعوا رضوان اللہ واللہ ذو فضل عظیم۔ یا اللہ قرآن مجید اور رمضان کے صدقے میں، امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے صدقے میں، محمد و آل محمد کے صدقے میں، اہل بیت عصمت و طہارت کے صدقے میں، محفوظ اور معصوم ہستیوں کے صدقے میں، انبیاء و مرسلین کے طفیل میں، آج کے اس درس نمبر 79 کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ ہم سب کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما، ہمارے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما، ہمارے بچوں کے کردار کی اصلاح فرما، ہماری بچیوں کی عصمتوں کی حفاظت فرما، ہمارا خاتمہ علی الخیر فرما۔ یا اللہ ہم سب کو زندہ یا مردہ جن کے والدین زندہ ہیں ان کو زندہ والدین کی خدمت، جن کے مر گئے یا ان میں سے ایک وفات پا گئے ان کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری قوم کو ڈرامے اور فلمیں دیکھنے کی بجائے دروس قرآن دیکھنے اور مجالس و محافل دیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آج کے درس کا ثواب میرے مرحومین کو، حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین کو، سید سخی حسین شاہ کے مرحومین کو، سید مقصود حسین شاہ جعفری کے مرحومین کو، آغا برکت علی کے مرحومین کو، خاص طور پہ ان کے کزن شہید یونس، کل رات کو میں دیکھ رہا تھا ٹی وی پہ شہید یونس کا ذکر۔ یا اللہ آج کے درس کا ثواب حسن چٹھا کے مرحومین کو، علی رضا نجفی کے مرحومین کو، آغا سید سجاد علی شاہ جعفری بہشتی کے مرحومین کو، زبیر گوندل کے مرحومین کو، حافظ مبشر نذیر کے مرحومین کو، جناب حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین کو، جناب ماسٹر نیاز احمد کے مرحومین کو ایصال فرما، اور جو آن لائن دیکھ سن رہے ہیں ان کے بھی مرحومین کی مغفرت فرما۔ ہم سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے، نماز جمعہ جماعت پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو علم ہم نے اٹھایا ہے سینٹر کو پے آف کرنے کا، اس میں ہمیں کامیاب فرما، مومنین و مومنات کو اس میں تعاون کی توفیق عطا فرما۔ کل شب ہمارے عزیز کامران کرمانی نے اور سائمہ کرمانی نے جو ہمارے ساتھ تعاون کا وعدہ فرمایا ہے، ان کو توفیق دے کہ وہ وعدہ وفائی کر سکے۔ جن دیگر مومنین نے بھی وعدے کیے ہیں ان کو وعدہ وفائی کی توفیق دے۔ رانا منظور کو معجزے کے ساتھ امام حسین کے صدقے میں شفا یاب فرما۔ یا اللہ امام حسین کا عزادار ہے، امام حسین کا ماتمی ہے، تجھے واسطہ ہے علی اکبر اور علی اصغر کا، امام حسین کے اس عزادار اور ماتمی کو معجزے کے ساتھ آج ہی شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دیگر منظورین ہیں، چٹھا صاحب کی دونوں بیٹیاں قبل سندس، ان کی والدہ مائدہ، ان کے والد کو صحت کاملہ عطا فرما، سید اصغر صاحب کو صحت کاملہ عطا فرما، سجاد علی شاہ آج کافی علیل ہے، یا اللہ ان کو بخار ہے، ان کی علالت کو ختم فرما۔ یا اللہ آغا مختار کو بھی شفا یاب فرما، ذاکر زرینہ کو بھی، ظفر جعفری کی بیگم کو بھی، اور جن جن مومنین نے اور دعائیں لگائی ہیں میرے ذمہ، خاص طور پہ عالم رضوی کو، حبیب رضوی کو، رضا شاہ کو، حور نعیم کو، زینب کو جو لاہور میں ہماری بچی ہے جو بیچاری کئی گھنٹوں سے بے ہوش ہے، اللہ ان سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما۔ اللہ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو آپ کی فوج میں شمار فرما، آج کے دن حج و زیارات ہمارے اس سال نصیب میں لکھ دے، آج کے دن ہمارا اسٹیٹس جنتی بنا دے، جہنم کی آگ کو آج حرام کر دے، توبہ کی کشتی پہ ہم سب کو سوار کر دے، بیماریوں سے، قبی امراض سے، ناگہانی موت سے، بدبختی سے، فقر و افلاس سے ہمیں محفوظ رکھ، غیب سے ہمارے لیے رزق کے اہتمام فرما، قرضوں کی ادائیگی فرما، امام کی فوج میں ہمارا شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ 6 بجے سے پارہ شروع ہوگا، 1 بجے جمعہ ہوگا اور 7:30 بجے درس ہوگا، اصلاح معاشرہ نمبر 9۔ کل رات کو انشاءاللہ شام کو بدر کا جشن ہوگا۔ خدا حافظ۔